نیت کی صفائی ہو. تو اگر کمال حسن نیت، کمال حسن ایمان اور کمال حسن عمل کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ اس کی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے لیے رہنما بنا دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا. بات صاحب ایمان کی ہو رہی ہے، مومن ہونا انتہائی ضروری ہے اور پہلا مرحلہ ہے. جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، وہ مرد ہو، من ذکر، وہ مرد ہو، او انثی، یا وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بالتحقیق، بالضرور، بالاتفاق، بالضرور، ہم اسے، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، ہم اسے بالتحقیق، بالضرور ایک ایسی زندگی عطا کریں گے جو زندگی طیب زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جو دوسروں کی زندگی کے لیے رہنما بن جائے گی. عزیزان گرامی، معاشرے میں مردوں کی تو ایک طویل فہرست ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور سرکار ختمی مرتبت سے لے کر صاحب العصر تک. جو صاحبان عمل یعنی صاحبان نمونہ عمل، صاحبان اسوہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے، مردوں میں ایک طویل فہرست ہے. انبیاء کرام میں 1,24,000 مرد، ائمہ اہل بیت، یہ مردوں کی فہرست اتنی طویل ہے، مگر وہ خاتون کیا خاتون ہے جو لاکھوں مردوں میں ایک نظر آئے. وہ بی بی کیسی بی بی ہے جو 14 معصومین میں ایک نظر آئے، اور اللہ اتنے مردوں میں ایک بی بی کو ہدایت کے لیے کافی جانے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھئی قرآن مجید میں یوں تو 11 عورتوں کا ذکر ہے، 2 عورتوں کی مذمت آئی ہے. میں مذمت والیوں پر وقت ضائع نہیں کروں گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مگر 9 بیویوں کی تعریف بیان ہوئی، ان کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان 9 بیویوں میں بھی پھر اللہ نے 4 بیویوں کو جنت کی زینت بنایا ہے. جی توجہ چاہوں گا آپ سے، میں مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں، کوشش ہے کہ بہت دیر آپ کو زحمت نہ دی جائے، اور یہ آج کی جو مجلس ہے بڑی مجلس ہے، سجانے والوں کی طرف سے مجلس ہے جی، لہذا مجلس تو ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، آپ کی شرکت، آپ کی توجہ. 4 بیویاں ایسی ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جن کے آنے پر جنت بنے گی. بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جاری ہے تو. جنت جن کے آنے پر جنت بنے گی، وہ 4 بیویاں، جناب مریم، جناب ہاجرہ، جناب آسیہ، جناب ختیجہ. ممکن ہے کسی بچے کے ذہن میں خیال آ جائے آپ نے ایک نام نہیں لیا، وہ نام جو میں نے نہیں لیا اور آپ نے لے لیا، اس بی بی کے آنے پہ جنت جنت نہیں بنے گی، اس بی بی کے تو بچوں کے صدقے میں جنت بنی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ وہ 4 بیویاں ہیں جو جناب زہرا، جناب سیدہ کی خدمت میں رہنے والی بیویاں. وہ پوچھا تھا کسی نے امام مالک سے، اہل سنت عالم سے، کہ صحابہ کرام میں سب سے عظیم مقام کس کا ہے؟ تو انہوں نے کچھ نام لیے جی، مگر مولا علی کا نام نہیں لیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا تم نے صحابہ کی بات کی تھی، علی کا ذکر صحابہ میں نہیں ہوگا. علی جان محمد ہے، علی نفس محمد ہے، علی روح محمد ہے. تو علی ابن ابی طالب کا ذکر صحابہ کرام میں نہیں ہوگا. علی اور محمد میں فرق کب ہے؟ لہذا تم نے جو پوچھا تھا میں نے وہ تمہیں جواب دے دیا. جناب سیدہ کا وجود، ان تمام بیویوں پر سیدہ کا وجود ہے.
یعنی یہ ساری بیویاں صاحب عظمت، مگر ان ساری بیویوں کی سید و سردار اگر کوئی بیوی ہے تو جناب زہرا ہے۔ میں بہت ہی آپ سے زیادہ آپ کو بہت اس بحث میں وہ نہیں رکھوں گا، مبتلا نہیں رکھوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں کہ 3 ایسی بیویاں ہیں جو محشر میں اپنے بیٹوں پر فخر کریں گی۔ میں تمہید کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ 3 ایسی بیویاں ہیں جو محشر میں فخر کریں گی کہ ہمارا بیٹا فلاں، میں فلاں بیٹے کی ماں۔ وہ 3 بیویاں کون ہیں کہ جو اپنے بیٹوں پر محشر میں فخر کریں گی، جن کی شان بان، جن کا احترام، جن کی شوکت اس بنیاد پر بھی ہوگی کہ یہ اس بیٹے کی ماں ہے۔ اور کیا کمال ہے اس نام میں، جس نام کو نام فاطمہ کہتے ہیں، کہ ان تینوں بیویوں کے نام بھی فاطمہ ہیں۔ ایک فاطمہ اللہ اکبر بنت اسد، بھائی مجلس سننے آئے تو پوری طرح بیٹھیں گے۔ ایک فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ بنت محمد، ایک فاطمہ بنت حزام، 3 فاطمہ فواتم۔ مولا سجاد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں انا ابن الفواتم، میں فاطمہ کی اولاد ہوں۔ میرے اجداد میں فاطمہ نام کی بیویاں، صاحب کمال بیویاں جن کے نام فاطمہ۔ اہل دقت تشریف فرمائے، فاطمہ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، مولا فرمائے بیوی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ 3 جواب دیے ہیں مختلف ائمہ نے۔ اس گھرانے کا کمال ہی ہے کہ سوال ایک ہوتا ہے اور جواب سمندر ہوتا ہے۔ تم اس زاویے سے دیکھو تو یہ جواب، اس زاویے سے دیکھو تو یہ جواب۔ میرے بچے جوان جانتے ہیں کہ فاطمہ مؤنث ہے فاطم کا، فاطم مذکر، فاطمہ مؤنث، اور فاطمہ اسم فاعل جو کبھی کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی فاطمہ جدا کرنے والی اسم فاعل، جسے جدا کیا گیا ہو اس میں مفعول، اس میں ہے نا فاطمہ، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے فاطم، فے فا توئے میم، عربی میں فے نہیں بولیں گے، فا بولیں گے، فا توئے میم، فا تا میم، اور ٹھیک کر لیا میں نے جی۔ فاطم، فطام ایک کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بچے کا ماں سے دودھ چھڑایا جا رہا ہو تو ان ایام میں جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ عالم فطام میں ہے، یہ حالت فطام میں ہے، یہ جدائی کے ایام میں ہے۔ فاطمہ اسم فاعل کے معنی میں جدا کرنے والی، اور اسم مفعول کے معنی میں جدا شدہ، جدا کی گئی۔ لہذا اب جواب جب معصومین کا آئے گا لما سمیت فاطمہ تب فاطمہ، بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، تو جواب میں اسم فاعل کا معنی بھی ہے اور جواب میں اسم مفعول کا معنی بھی ہے۔ اکتا تو نہیں رہے میری بات سے؟ اسم فاعل کے معنی میں فاطمہ کا کیا مطلب، معصوم سے جب سوال ہوا تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، فطمت محبیہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے محبوں کو دوزخ سے علیحدہ کریں۔ یہ اسم فاعل کے معنی میں جدا کرنے والی، جس کا کام جدا کرنا ہے، اور 2 معنی ہے اس میں مفعول کے معنی میں، لما فسمیت فاطمہ تب فاطمہ، کیوں؟ حضرت نے فرمایا فطمت ان معرفتہا، یہ اس میں مفعول کے معنی میں، فطمت ان معرفتہا، جس کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، یہ اس میں مفعول کے معنی میں، جن سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، ان کی معرفت سے دور۔ بہت ساری چیزیں سننے کی ہیں، سمجھ میں آئیں گی مرنے کے بعد۔ الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب یہ کھلی آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ ابھی تو آنکھیں کھلی بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں دکھائی نہیں دے رہی، ذرا بند تو کرو تاکہ نظر آئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے دیکھا یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے ہوتے۔
ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا صاحب سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. ہم نے پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو اسے نظر بھی آ رہا ہو، اور ضروری نہیں ہے جس کی آنکھیں بند ہوں اسے نظر نہ آ رہا ہو. ہم نے تو بند آنکھیں والوں کو زیادہ دیکھنے والا پایا، جسے ابو بصیر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی؟ بہت ساری چیزیں دیکھیے، پھر میں دہرا رہا ہوں، 4 چیزوں کی معرفت میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں اپنے اوپر تو رکھ کر بول سکتا ہوں نا، میرے لیے یہ تو اجازت ہے نا. 4 چیزوں کی معرفت میرے لیے ممکن نہیں ہے. ایک، علم قیامت میں نہیں جانتا، میں نہیں جان سکتا قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا. جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہی یؤمنون بالغیب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بس جان لیں کہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، جس کے کچھ آثار، کچھ علائم، کچھ نشانیاں، کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں. لیکن کیا ہے، کیسے آئے گی، اس کے بارے میں علم قیامت کب آئے گا، کب آئے گی قیامت، میں نہیں جانتا. ہم جان ہی نہیں سکتے، میں جان ہی نہیں سکتا. دوسری چیز جس کو ہم نہیں جان سکتے وہ ہے شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ دوسری چیز جسے ہم نہیں جان سکتے. تیسری چیز جسے میں نہیں جان سکتا وہ ہے اسم اعظم. اسم اعظم کا جاننا میرے بس کی بات نہیں. مثال دے دوں، مولا علی سفر کی حالت میں ہے، تنہا سفر کرنے سے علی روکتے ہیں. حضرت نے دور ایک گھوڑ سوار کو جاتے دیکھا، اپنا گھوڑا اس کے قریب کیا، فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جگہ بتائی. حضرت نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے، ہم ساتھ چلیں گے تاکہ تمہارا تنہا سفر کرنا بھی نہ ہو اور میں بھی سفر تنہا نہ کروں. دونوں کے گھوڑے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ اچانک ایسا موڑ آیا کہ جہاں رستہ زیر آب تھا اور بند ایسا ٹوٹا تھا کہ جو رستہ تھا وہ اتنا گہرا پانی میں تھا کہ اس پار جانا محال نظر آ رہا تھا. وہ جو گھوڑے پر سوار مولا کے ساتھ چل رہا تھا اس نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلائی اور کچھ پڑھا تو وہ پتھر بن گئی. وہ اپنا گھوڑا لے کے اس پار چلا گیا اور وہاں سے آواز دے کر کہنے لگا کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. میرے مولا کا دلدل گھوڑا، دلدل مولا کے گھوڑے کا نام دلدل ایک مرتبہ پانی پہ چلتا ہوا اس طرف گیا. اب اسے تعجب کہ میں نے تو اسم اعظم پڑھا، تب جا کے پانی میرے لیے رستہ بنا، اور یہ بغیر کسی پڑھے ہوئے کسی چیز کے، اور اپنے گھوڑے کو بھی لے کر آ گئے، پانی پہ چلتا ہوا آ گیا. جہاں جہاں وہ سم رکھ رہا تھا وہ جگہ سخت ہو رہی تھی اور وہ چلتا ہوا ادھر آ گیا. کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ کا مقام مجھ سے بڑا ہے، اس لیے چونکہ میں تو ایک عمل کر کے یہاں آیا ہوں، آپ کا مقام مجھ سے بڑا ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک اشارے میں عرض کروں گا کہ آخری نبی کے وصی کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار ہو جاؤ اسے علی، وہ علی میں ہوں، وہ علی میں ہوں. تو مولا علی اسم اعظم ہے پروردگار. کہ یہ کسی میں دم ہے کہ ہم علی کو جانتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. فرقان بھائی کتنا مشکل ہے. جس وجود کا نام علی، مجھے توفیق ہوئی تھی پچھلے سال، شاید یہ اس سے پچھلے سال، یہ مرکزی مجلس کے اندر 2 مجلس صرف علی کے اوپر ہم نے غور کیا تھا. شبر بھائی کو کچھ یاد ہوگا، شبر بھائی کو یاد ہوگا علی، کیوں مولا علی کا نام علی رکھا گیا ہے. ہم اگر 10 دن تک صرف علی پر غور کر، نام اسم علی پر غور کرتے رہیں تو میری اور آپ کی 10 دن مکمل ہو جائیں گے، مگر ہم علی کی عین سے بھی آگے نہیں بڑھ پائے. کیا آج تک ہم با کے نقطے سے آگے بڑھ گئے جو ہم علی کے عین سے آگے بڑھ جائیں گے؟ اسم اعظم کو ہم نہیں جان سکتے، اسم اعظم ہم نہیں جان سکتے. قیامت کا علم، شب قدر، رضی بھائی شب قدر، اسم اعظم ہم نہیں جان سکتے. اور چوتھی چیز جسے ہم نہیں جان سکتے وہ ہے بی بی فاطمہ کی معرفت. معرفت سیدہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. معرفت سیدہ صرف میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں.
معرفت سیدہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فاطمہ لیلۃ والقدر اللہ. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. معصوم فرماتے ہیں فاطمہ رات ہے اور قدر اللہ ہے. اب تو روشن ہوگی نا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ رات کا وجود جناب زہرا کا وجود، اور یہ رات ہے اللہ کی. جی جی حاضری کی نیاز ہے بھائی. جو یہاں ہوگا اسے ملے گی. جی اللہ قدر، لیلہ سیدہ کا وجود، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. اچھا اللہ کی رات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ کا دن کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ وذکرہم بایام اللہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اگر اللہ کی رات ہضم نہیں ہو رہی، یعنی گلے سے بات نہیں اترے کسی کے بات، کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے میں تو دور تک سوچ رہا ہوں نا، تو پھر ایام اللہ کیسے سمجھ میں آتے ہیں؟ وذکرہم بایام اللہ. اللہ کے ایام کو دوہراؤ. میرے اور آپ کے تو ایام ہے، اللہ کے ایام کیوں ہوں گے؟ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ جب حضرت سے معصوم سے سوال ہوا مولا یہ قرآن کی آیت ہے، ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے ایام سے مراد 3 دن ہیں. یوم القیامہ، توجہ، یوم الظہور، یوم عاشوراء. جس دن اللہ ہے ثابت ہو جائے وہی دن اللہ کا ہے، اور جس دن اللہ ہے ثابت ہو رہا ہے وہ قیامت، وہ امام زمانہ کے ظہور کا دن ہے یا وہ عاشور کا دن ہے، حسین مولا کی شہادت کا دن. اس سے بڑا دن اللہ کے اس بات کے لیے ہے ہی نہیں، جس کے لیے نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر ان گنت دلیلیں ہیں. اللہ ہے پر یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، ان گنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے. اور اللہ کے ہونے پر کہ اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل حسین مولا کا اطمینان ہے. مولا حسین کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے. اگر اللہ کی رات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ناقۃ اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ جو اونٹنیاں، یہ جو اونٹ ہیں دنیا میں، یہ اللہ کے ناقہ نہیں ہے. اللہ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کہا ہے میرا ناقہ ہے. ید اللہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ عین اللہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لسان اللہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تو علامہ تشریف فرما ہے مرزا یوسف حسین صاحب، موسٹ سینئر شخصیت. فرقان بھائی میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں. فرقان بھائی سے ایک ہمارا محبتوں کا ایک قدیمی تعلق ہے، اور شخصیات تشریف فرما ہیں. میں تو اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ عزیزان گرامی، جناب سیدہ لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کو اللہ صاحب لیلۃ القدر کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میں بعض ذاکرین جو جملہ کہتے ہوئے میں نے بزرگوں کا نام لیا، بعض ذاکرین کے ایک جملے پہ سوچتا تھا شاید یہاں کوئی مبالغہ نہ ہو، لیکن جب میں نے خود حدیث پڑھی تو میں نے تو سوچا کہ وہاں مبالغہ نہیں بلکہ کوتاہی اور کمی ہے. اور وہ یہ کہ جب بعض خطبہ بی بی کے القاب میں ایک لقب لیتے ہیں حجاب اللہ، جناب زہرا حجاب اللہ ہیں، تو بی بی زہرا حجاب اللہ نہیں ہے. حدیث سنا دیتا ہوں، عربی پڑھوں گا، سرچ کرنا آپ کا کام. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے نا، میرے پاس تو ایک کتاب کا حوالہ ہے بحر الانوار کا، آپ مجھے 4 اور بتا دیں گے کہ عربی آپ نے پڑھی ہے. ابھی ہم نے سرچ کیے گوگل پہ، کتنا آسان ہو گیا کام. پہلے آپ ہم سے حوالے بھی مانگتے تھے، اب آپ ہم سے عربی مانگا کریں. ہاں اب آپ سے کہا کریں عربی میں بات کرو. یہ حدیث عربی میں جو ہے نا، عربی میں حدیث ہے نا، معصوم نے تو عربی میں فرمایا ہوگا نا، تو وہ عربی میں بتا دیں. آیت تو عربی میں نا، آیت سناتے ہیں. اب میں آپ کو عربی میں حدیث سنا رہا ہوں. میرے مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّ بَابَهَا بَابِي، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے. وَدَارُهَا دَارِي، اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. فَمَنْ حَتَكَهَا فَقَدْ حَتَكَ حِجَابَ اللَّهِ، جس نے فاطمہ کے گھر اور دھر کی توہین کی اس نے حجاب اللہ کی توہین. جناب زہرا حجاب اللہ نہیں ہے، سیدہ کا گھر حجاب اللہ ہے. صلوات پڑھ لے ذرا نبی کی ذات پر. جی ذرا سنگینی محسوس نہ ہو، بلند صلوات ہدیہ کر لیں. اللہم صلی علی. جی تھوڑا سا ذوقی لوگوں کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں، ذوقی لوگوں کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں. الحمدللہ سب ذوقی بیٹھے ہیں، مگر خاص طور پر ان کے لیے توجہ.
یہ جو زیارت نامے میں ہے، آپ خود بھی ذوقی ہیں، یہ جو زیارت نامے میں ہے نا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، تھوڑا سا ذوق لینا بھائی، جب تک مجھے ذائقہ نہیں آئے گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا۔ جی سلام ہو اس گھرانے پر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، سلام ہو اس گھرانے پہ جو اہل بیت نبوت ہیں، مختلف ملائکہ ہیں، معدن رسالت ہیں اور محبت وحی ہیں۔ محبت وحی، وہی جہاں اترتی ہے، وہی اترنے کی جگہ ان کا گھر نہیں ہے، وہی اترنے کی جگہ ان کی ذات ہے، ان کی ذات محبت وحی ہے۔ یہ گھر کو سلام تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو خود ہستیوں کو سلام ہو رہا ہے۔ یہ ان کی ذات مختلف الملائکہ ہے، جہاں مسلسل ملائکہ آتے اور جاتے ہیں، جن کا وجود مکمل اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا عنوان ہو۔ نہیں پہچان سکتے سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کو؟ تھوڑا سا اگر توجہ اور بڑھا دیں تو قرآن کب نازل ہوا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قلب مصطفیٰ پہ، نزلہ علی قلبہ، نزلہ علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو اتارا ہے۔ تو قرآن اترنے کی جگہ مکان نزول قرآن قلب مصطفیٰ، ایسا ہی ہے۔ زمان نزول قرآن شب قدر، ماہ رمضان میں ہے نا شب قدر، ماہ رمضان شب قدر زمان نزول قرآن، اور مکان نزول قرآن قلب مصطفیٰ۔ وہ جو زمان نزول قرآن ہے وہ فاطمہ، جی فاطمہ انا لیلۃ القدر، معصوم فرما رہے اللیلہ فاطمہ والقدر اللہ، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ یعنی زماناً نزول قرآن کا زمان جناب زہرا، اور مکان کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ۔ نزلہ علی قلبک، ہم نے اسے نازل کیا ہے آپ کے قلب کے پر۔ فاطمہ تو ہی قلبی، سرکار فرما رہے فاطمہ میرا قلب ہے۔ تو زماناً بھی نزول قرآن فاطمہ، اور مکانی طور پر بھی نزول قرآن کی جگہ سیدہ زہرا۔ اب یہ قرآن کیا ہے جو نازل ہوا ہے؟ نہیں بھائی آپ چاہ نہیں رہے تو میں یہی روک دیتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، قرآن نازل ہوا ہے قلب مصطفیٰ پہ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پہ۔ قرآن کیا ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے شب۔ یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو کیا ہے؟ یہ شب قدر کیا ہے؟ اب سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 سن لیجئے جی۔ وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی قیامت میں شکایت کریں گے۔ جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے وہی کروں گا، پھر اس ترجمے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو ترجمہ اس سے ہٹ کرے۔ آیت سے اختلاف کرنے والا کافر ہے، ترجمے سے اختلاف کرنے والا طالب علم ہے۔ آیت کے خلاف بولنے والا تو کافر ہے، مگر ترجمے کے سے ہٹ کر سوچنے والا کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں یہ ترجمہ، یہ تو طالب علم ہو سکتا ہے نا۔ کتنی مشہور حدیث ہے، اس کے ترجمے سے مجھے اختلاف ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سب یہی ترجمہ کرتے ہیں، بینر بھرے پہ ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، مگر ترجمہ غلط ہے۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کب کہا ہے نبی نے؟ سیدھی سادی سامنے کی عربی میں حضرت نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ مر جاؤ جنت چلے جاؤ تو جنت میں دو سردار ملیں گے جنہیں حسن حسین کہتے ہیں، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے فرمایا نہیں ہے بھائی، عربی میں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل جنت اسی دنیا میں ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں جی۔ یہ بھی کتنا سامنے کا سفرمان ہے جس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور سنا دوں حدیث جس کے ترجمے سے مجھے اختلاف ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی،
میرے مولا علی رضوان پر ارشاد فرما رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے، یہی ترجمہ ہے نا، پوچھو پوچھو کہ اس سے پہلے تفقدونی تفقدونی، تم مجھ سے دور ہو جاؤ یا میں تم سے دور ہو جاؤں؟ تو ترجمہ ہوگا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ علی سے پوچھنے والا مرتا نہیں ہے۔ مالک اشتر نے پوچھا تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یہ ایک بہت ساری مثالیں اس طرح سے ہیں کہ جس کے ترجمے پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب ترجمہ جو سب کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے نبی مکرم کے زمانے میں تو تھے ہی 1.5 لاکھ مسلمان، آج تو اربوں میں ہے نا مسلمان۔ تو بتائیے قرآن مسلسل زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جس کتاب کی طباعت ہوتی ہے وہ قرآن ہے۔ حافظان قرآن ہمارے پاکستان میں اس وقت 1000 سے زیادہ تو شیعہ حافظان قرآن، اور اہل سنت تو اس کے اوپر بہت عرصے سے ان کا کام ہم سے زیادہ ہے جی۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حافظان قرآن ہے، لاکھوں کی تعداد میں قاریان قرآن ہے، اور شاید اس مجمع میں کوئی ہو شاید کہ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ اور ادھر نبی شکایت کریں گے قیامت میں کہ میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی اتخذوا هذا القرآن مہجورا ہے، لم يتخذ هذا القرآن مہجورا نہیں ہے۔ اتخذوا وضعوا نہیں ہے، میری قوم نے چھوڑ دیا تھا قرآن کو، نہیں، اتخذوا لے لیا تھا قرآن کو مہجورا۔ ترجمہ یہ ہوگا میں نے علی کے ساتھ دیا تھا، انہیں تنہا لے لیا، میں نے تنہا کر دیا تھا۔ جتنا انہوں نے زور لگایا اتنا جواب تو نہیں تھا آپ کا۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیں، محمد و آل تین فاطمہ بیویاں ہیں جو اپنے بچوں پر، بیٹوں پہ فخر کریں گی۔ سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد فخر کریں گی میں علی کی ماں ہوں، محشر میں بیوی کہیں گی میں علی کی ماں ہوں۔ دوسری بیوی فاطمہ بنت محمد یعنی جناب زہرا فخر کریں گی میں حسنین کی ماں ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں۔ اور تیسری بی بی فاطمہ بنت حزام کلابیہ، بی بی فاطمہ بنت حزام حضرت عباس کی ماں، جو فخر کریں گی کہ میں عباس کی ماں ہوں، میں عباس کی ماں ہوں۔ جی بی بی خواب دیکھتی ہیں، خواب میں عالم یہ ہے کہ سرسبز و شاداب وادی ہے، جس طرف دیکھتی ہیں حسن و جمال ہی جمال ہے، اور اس کیفیت کے اندر بی بی کی گود میں ایک چاند آ کے گرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عمر کتنی ہے؟ روایت کہتی ہے 3 سال کی عمر ہے بی بی کی جب خواب دیکھ رہی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت حزام کلابیہ 3 سال کی عمر میں خواب دیکھ رہی ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئی، سب سے پہلے اپنے والد حضرت حزام سے فرمایا بابا آپ دنیا کو تعبیر خواب بتاتے ہیں، آپ دنیا کو تعبیر خواب بتاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ انی متحیرۃ متفکرۃ، میں ایک وادی میں جا کر متحیرہ اور متفکرہ تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں، کہ اچانک میری گود میں ایک چاند آ کر گرا، اور اس چاند کے گرد 3 ستارے طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، 4 بیٹے ہیں بی بی کے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس چاند کے گرد 3 ستارے، ثلاثۃ انجمن والظاہر القمر، جو بی بی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ فرماتی ہیں 3 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے،
اور وہ 3 ستارے اس چاند کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ بابا اب دنیا کو تعبیر خواب بتاتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہاں بی بی فاطمہ بنت حزام کلابیہ، میں قصداً بی بی کی ابھی کنیت نہیں لے رہا زبان پر، یہاں اپنے بابا سے تعبیر خواب پوچھ رہی ہیں، ادھر حضرت حزام نے اپنی زوجہ جناب ثمامہ او لیلا بی بی کی والدہ کے 2 نام لکھے گئے، نام ایک سے زیادہ ہوتے تھے، خود جناب فاطمہ زہرا کے لہا تسعۃ الاسماء عند اللہ، امام صادق فرماتے ہیں ہماری جدہ فاطمہ کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے والا فرماتے ہیں اللہم صلی علی۔ آپ صاحب مجھے 1 گھنٹہ تو پڑھنے کی اجازت ہے نا، تو ابھی تو مجھے 40 منٹ بھی نہیں ہوئے، 35 منٹ گزرے ہیں، تو حوصلہ رکھیے تھوڑا سا جی۔ تو ہوتا تھا ایسا کہ ایک وجود کے، ایک شخصیت کے کئی نام ہوتے ہیں۔ تو بی بی کا ایک نام، بی بی کی والدہ کا ایک نام، حضرت حزام کی زوجہ کا ایک نام، مولا عباس کی نانی کا نام یا ثمامہ ہے یا لیلا ہے۔ ادھر بی بی فاطمہ بنت حزام حضرت عباس کی والدہ اپنے بابا حضرت حزام سے تعبیر خواب پوچھ رہی ہیں بھائی کیا حسن ہے، میں تو ذائقہ لے رہا ہوں بیان کرتے ہوئے، پوچھ رہی ہیں اپنے بابا سے کہ بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور بھی حضرت حزام اپنی زوجہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کیا میری بیٹی اہل بیت کی خادمہ بن سکتی ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے؟ دل کے یا اس کے کہیں پاس لکھ دیا جائے، وفا کے درد کا احساس لکھ دیا جائے۔ ارے وفا کی شکل بنانا بہت ہی مشکل ہے، وفا کی شکل بنانا بہت ہی مشکل ہے، اس سے بہتر ہے کہ عباس لکھ دیا حضرت ثمامہ، حضرت لیلا علیہ السلام، ان کا جو گھر، ان کا جو بیت الشرف تھا، یعنی حضرت حزام کا جو گھر تھا، حضرت عباس کے والد، حضرت عباس کے نانا اور نانی کا جو گھر تھا، حضرت عباس کی والدہ کا جو گھر تھا، خاص طور پر حضرت ثمامہ، حضرت لیلا کا جو مشغلہ تھا، جو شوق تھا، جو شغف تھا، جو انداز زندگی تھا، وہ تربیت کرنا تھا۔ آپ کے گھر میں ایک وقت میں 30 سے زیادہ بچے بچیاں ہوتی تھیں جو پڑھنے آتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ اگر ثمامہ کے پاس ہم نے اپنے بچوں کو 2 دن بھی بھیج دیا تو یہ اور قبیلوں میں اور قبیلوں کے بچوں سے ممتاز ہو جائیں گے، انہیں بولنا بیٹھنا، انہیں انداز زندگی، رویے، طریقے جناب ثمامہ اور جناب لیلا سکھایا کرتی تھی، معلمہ تھیں جناب، مربیہ تھیں جناب ثمامہ، جو سارے سماج اور سارے معاشرے کے بچوں کی تربیت کرتی ہوں۔ اس بی بی سے ان کا شوہر پوچھ رہا ہے کیا ہماری فاطمہ اہل بیت کے گھر کی خادمہ بن سکتی ہے؟ تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ادبتها کمال الادب والاخلاق۔ جناب لیلا جواب دے رہی ہیں، جناب ثمامہ جواب دے رہی ہیں، حضرت عباس کی نانی جواب دے رہی ہیں، حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت عباس کی والدہ کے لیے، میں نے اسے اتنا پڑھا دیا ہے۔ ارے بھائی جو 3 سال میں اتنا پڑھ لی ہو، اسی کا بیٹا تو عباس بنے گا۔
میں نے اسے اتنا ادب، اتنی تربیت اس کی کر دی ہے کہ جو کمال الادب والاخلاق، جو اخلاقیات اور ادب کا کمال ہے جی، اب ادھر تیاری یہ ہو رہی ہے کہ یہ خادمہ بنے گی۔ جب اور عمر بڑھی تو ایک مرتبہ آ کے کہا بابا وہ چاند کون ہے اور وہ ستارے کیا ہیں؟ تو فرمایا تمہاری گود میں ایک چاند آئے گا جو چاندوں کا چاند ہوگا، جو قمر بنی ہاشم ہوگا۔ صلوات پڑھ لے مولا کی ذات پر۔ اور اس کے 3 بھائی ہوں گے، اور اس کے 3 اور بھائی ہوں گے جو اس کے ساتھ ستاروں کی طرح ممتاز ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ چاند اور ستارے استعارہ ہیں حسن و جمال کے لیے، ورنہ جہاں ستارے قربان ہو جائیں وہ عباس کی جوتیاں ہیں۔ یہ استعارہ ہے بھائی، استعارہ ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تمہاری گود میں ایک چاند آئے گا جو چاندوں میں چاند ہوگا، جس گھر میں ہر فرد چاند قمر ہو۔ حضرت عبد المطلب قمر بطحا لقب تھا نا حضرت عبد المطلب کا، پورے شہر کا چاند، پورے شہر میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نقاب لگا کے نکلتے تھے، اس لیے کہ اگر چہرہ کھول کر بغیر نقاب کے آ جائیں تو رستے رک جاتے تھے، بازار بند ہو جاتے تھے، چہل پہل رک جاتی تھی، ہر شخص چاہتا تھا کہ بس چہرے کو دیکھتا رہے۔ لہذا اس گھرانے میں چند ہستیاں تھیں جو نقاب لگا کے نکلتے تھے، ان میں ایک حضرت عبد المطلب، دوسرے قمر بطحا حضرت عبد المطلب، قمر حرم حضرت ابو طالب۔ جب حرم میں آتے تھے نا حضرت ابو طالب، یعنی مکے میں خانہ کعبہ کا وہ حصہ کہ جہاں خانہ کعبہ، مکے کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جب اس میں تشریف لاتے تھے تو سارے حاجیوں میں، سارے معتمروں میں، سارے معتکفوں میں، سارے طواف کرنے والوں میں حضرت عبد المطلب ایسے نظر آتے تھے جیسے چاند آ رہا ہو۔ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں ان مضامین سے متعلق، انہیں ترک کر رہا ہوں۔ یہ سدیس، وہ جو ایک ٹوکری میں لایا جاتا تھا، صرف اس کی گردن تھی، اس کا آدھا دھڑ تھا، سینے تک اس کا وجود تھا اور اس کا چہرہ تھا بس، اور بہت بڑا منجم تھا، بہت بڑا آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اس کے مرید اسے ٹوکری میں لے کے چلتے تھے، وہ ٹوکری میں رکھا جائے گا۔ جس رات سرکار دو جہاں کی آمد ہوئی، اس رات وہ بے چین رہا، یہاں تک کہ صبح اٹھ کے کہنے لگا مجھے حرم لے جاؤ، مجھے کعبے کے قریب لے جاؤ۔ یہ جو رات گزری ہے یہ رات معمولی نہیں تھی، اس رات میں کچھ ہوا ہے، میں مکہ شہر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں ہوا کیا ہے۔ اسے لے آئے اس کے مرید ٹوکری میں اٹھا کے سدیس، اور وہاں لے جا کے رکھ دیا حرم کی ایک جگہ پر۔ تو ہر آنے والے کو دیکھ رہا تھا، دور سے حضرت ابو طالب آتے نظر آئے۔ حضرت ابو طالب کو دور سے دیکھ کر کہنے لگا وہ جو آ رہا ہے اس سے کہو میرے پاس آئے۔ اس کے مرید دوڑے حضرت ابو طالب کے قریب گئے، وہ ہمارا جو مرشد ہے، وہ جو ہمارا پیر ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ جانتے تھے کون ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں۔ انہوں نے جا کے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا مجھے کام ہے۔ تو وہ دوڑے ہوئے گئے، کہا انہیں کام ہے، کہا انہیں کام ہے تو اسے لے کر آؤ۔ شان سے جینا کوئی سیکھے تو ہے بنی ہاشم سے سیکھے۔ اب اسے ٹوکری میں اٹھا کے حضرت ابو طالب کے قریب لے گئے، کہنے لگا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے جو رات میں نور اترا ہے وہ آپ کے گھر میں اترا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں وہ نور میرا ہی نور ہے۔ دور سے نظر آتے تھے، ممتاز نظر آتے تھے حضرت ابو طالب۔ قمر حرم حضرت عبد المطلب، قمر بطحا حضرت ابو طالب، قمر حرم۔ مصائب نہیں مگر بات مصائب کے باپ کی ہے۔ حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے کوفے کے لوگ؟ کفل قتل قمر، چاند جیسا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا۔ جی جب چاند بدلی میں جا رہا ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلقہ، یہ چاند کا ٹکڑا۔ جب نبی نے چادر اپنے اوپر لے لی، پنجتن کو لے لیا، کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، یہ سارا گھر چاند ہے بھائی۔ اب مجھے جملہ کہتی دیجئے جو چاندوں میں چاند ہو سے قمر بنی ہاشم کہتے۔
حضرت فاطمہ کی گود میں آ گیا. بی بی فاطمہ کلابیہ کے بڑے فضائل نقل ہوئے ہیں، ان میں سے 2 فضیلتیں بیان کر دوں. ایک ہی نے بسم اللہ کہا ہے. ہاں بہت دیر بھی ہو گئی ہے، ویسے ایک سلوات پڑھ لیں. جی مجھے اندازہ صرف 2 فضیلتیں بی بی کے سنانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی فضیلت بی بی کی، یا ایک فضیلت بی بی کے، تحل مشاکل الکبیرہ، بڑی بڑی مشکلات بی بی کے گھر لائی جاتی تھی. معاشرے کی بڑی مشکلات، بڑی پریشانیاں، بڑے مسئلے، کہا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ اس گھر سے حل ہوگا. یاد رہے یہ مولا علی کے گھر آنے سے پہلے کی بات ہے. مشکل کشا کی زوجہ بننا کمال ہے. بی بی کے اس گھر میں آنے سے پہلے تو حلو مشاکل الکبیرہ، بی بی کے لیے جملہ ہے. آپ بڑی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بی بی کی طرف، چھوٹی مشکلات تو بی بی کے نوکر حل کر دیتے. اور پھر جب بڑے مسئلے آتے تھے معاشرے میں تو کہتے تھے کہ اب بی بی کے سامنے رکھے. اور جسے پہاڑ سمجھ کے آتے تھے نا، مسائل، مسئلے کا پہاڑ، وہ جناب فاطمہ، وہ بی بی فاطمہ کلابیہ ایک جملے میں حل کر دیتے. ایک تو بی بی کی صفات میں یہ صفت ہے. دوسری بی بی کی صفات میں، بی بی کی شب شہادت، شب رحلت ہے نا، دوسری بی بی کی صفات میں ایک صفت ہے، بی بی کثیر الرماد تھی. کثیر الرماد اسے کہتے ہیں جس کے عربی میں جس کے دروازے پر چولہے کی راکھ زیادہ ہو. اور چولہے کی راکھ کسی کے گھر کے باہر، اس کے گھر کے باہر زیادہ ہوتی ہے کہ جس کے ہاں چولہا زیادہ جلتا ہے. اللہ اکبر. جس کے ہاں دیگیں زیادہ چڑھتی ہیں، جس کے ہاں کھانا زیادہ بنتا ہے. یعنی پورے قبیلہ کلابیہ میں جو شخص بھی کبھی قبیلے میں آتا تھا، اس محلے میں آتا تھا، پورا محلہ تھا، پوری ایک اپنے حساب سے کہہ لیجئے ایک پورا منطقہ، ایک تحصیل، ایک ٹاؤن، ایک بہت بڑا علاقہ. اس علاقے میں اگر کوئی قدم رکھے تو اسے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھائے گا کہاں سے. وہ 1 دن رہے، وہ 10 دن رہے، جناب فاطمہ کے گھر سے اسے کھانا ملتا ہے. اب اس کمال کی بی بی ایک شخص کو مارنے کے لیے، میرا دل تو کر رہا ہے کچھ دیر اور رہوں آپ کے ساتھ. ایک شخص کے پیچھے کچھ لوگ تھے، وہ اپنی جان بچا کے آ رہا تھا اور جا رہا تھا، کسی اور طرف موڑ رہا تھا جانے کے لیے، تو کسی نے آواز دیا کہ اس طرف آؤ، یہ جو گھر ہے یہاں پناہ لو. وہ بی بی کا گھر تھا. وہ دروازے کے اندر آ گیا، گھر میں آیا، کنیزوں نے، غلاموں نے کہا کہاں جا رہے، کون ہو؟ کیا مجھے جان کی امان چاہیے. تو حجرے میں سے آواز آئی جو میرے گھر آ جائے اس کے پیچھے کوئی نہیں آ سکتا، اسے پناہ دو. جناب فاطمہ مشہور تھیں کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو وہ فاطمہ سے جا کر مدد مانگے. باب الحوائج کی ماں ہے. سبحان اللہ. جی اللہ اکبر. اب اس کمال کی ذات، اس کمال کی ذات کے کمال پر ایک کمال کی بات، کمال کی بات. بھائی عقیل، کسی خاندان کا پتہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. اور حضرت عقیل بتائیں کہ حضرت حزام کی بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، جسے علی، جو علی کو ڈھونڈے وہ اور، جسے علی ڈھونڈے وہ فاطمہ کلابیہ. اور عقد ہو کر جب جناب فاطمہ کو گھر میں لایا گیا تو پہلے دن ہی جناب فاطمہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، یاد رہے کبھی اپنی زبان پہ علی نہیں بولا، کبھی مولا علی کو علی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ امیر المومنین کہہ کے. اور اپنے بیٹوں سے کہا خبردار، تم علی کو، امیر المومنین کو بابا مت کہنا، اپنے بابا کو کبھی بابا مت کہنا، ہمیشہ کہنا یا سیدہ، یا مولا.
اے ہمارے سید، اے ہمارے مولا، ہمیشہ مولا پہ پکارنا۔ بابا تو حسنین کے ہیں، بابا تو زینب کے ہیں، تمہارے مولا ہیں، تمہارے سید ہیں۔ پہلے دن ہی جب امیر المومنین نے آواز دی نا فاطمہ، تو کچھ دیر کے بعد قریب آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئی، فرمایا مولا غیر اسمی، میرا نام بدل دے۔ اس لیے کہ جب آپ نے فاطمہ کہا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ام البنین کہیں گے، بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ کہا تھا نا حضرت عقیل سے کہ ایسی جگہ میرا عقد ہو کہ جہاں سے عقد کے نتیجے میں اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے۔ حضرت عباس آرزو علی ہیں، دعائے علی ہے نا۔ ایک بیٹا چاہا تھا مولا علی نے، جناب فاطمہ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، 4 بیٹے سماج کو عطا کیے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عباس کے 3 اور بھائی۔ اور جب کربلا کا سفر امام حسین نے شروع کیا، جب کربلا کا سفر امام حسین نے شروع کیا تو تینوں بیٹوں کو بلا کے کہا کہ تم عباس کے سائے کی طرح ساتھ رہو گے، اور دیکھو ایک بال برابر بھی کوئی تمہارے مولا پہ آنچ نہ آنے پائے، خیال رکھو گے۔ عزیزو، میرے بھائی آ چکے ہیں، نوحہ پڑھا جائے گا، عرفان اعضا تشریف فرمائے ہیں۔ جب جناب بشیر نے مدینے میں سنانی سنائی، امام سجاد نے فرمایا ہم خیمہ باہر لگا کے رہیں گے، ہم شہر کے باہر رہیں گے، تم پورے مدینے کو بتاؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں سنانی سنا رہا تھا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں محلے سے ہوتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا، اور میں نے پہلی ہی آواز لگائی تھی اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا۔ میں نے جو اس طرف دیکھا تو ایک قوی ہیکل بی بی تھی، جس کا قد بہت دراز تھا، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آنے کے انداز سے ہی میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون بی بی ہے جو ایک گھر سے باہر آ رہی ہے؟ اس نے آتے ہوئے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ بتاؤ حسین کو کیا ہوا؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بشیر کہتے ہیں مجھے ایک کیفیت ہوئی کہ میں پوچھوں تو صحیح بی بی کون ہے جس کا اتنا جلال ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا میں جان سکتا ہوں میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں ان سے کیسے بات کروں گا؟ تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا میں نے پھر دوسرا نام لیا، میں آپ کے اون کا حال بتاؤں، میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ پھر میں نے کہا میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ تو کہنے لگی نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ تو جیسے ہی میں نے کہا نا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، اس بی بی نے پیر زمین پہ مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی جب حسین کو مارا گیا تو عباس کے بازو کٹ چکے تھے، عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ اس وقت ایک مرثیہ پڑھا لا تدعو بیکا ام البنین، خبردار مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں رہے جن کی میں ماں؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔